السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج کل جماعت احمدیہ میں، افراد جماعت میں خلافت احمدیہ کے 100 سال پورے ہونے پر ہر بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت کے دل میں خلافت سے تعلق اور اس کی اہمیت کا احساس پہلے سے کئی گنا بڑھ کر نظر آتا ہے، جس کا اظہار زبانی بھی اور خطوط میں بھی بہت زیادہ احباب و خواتین کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے خلافت احمدیہ کے 100 سالہ سفر کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیاری جماعت کے افراد کو خلافت سے وفا اور اخلاص اور تعلق میں بڑھایا ہے. بس یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمانے کے امام کا یہ دعویٰ کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اپنی تائید و نصرت کے شامل حال رہنے کا وعدہ فرمایا ہے، سچا دعویٰ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر 100 سال گزرنے کے بعد بھی افراد جماعت اس رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، بلکہ ہر وقت اسے مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جس کے پکڑنے کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تعالیٰ سے اطلاع پا کر اپنی جماعت کے افراد کو حکم دیا تھا اور نصیحت فرمائی تھی اور یہ اعلان فرمایا تھا کہ یہ قدرت ثانیہ جو میرے بعد آئے گی یہ خدائی وعدوں کے مطابق دائمی قدرت ہے، اور اس سے چمٹے رہ کر ہی ہر فرد جماعت اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے بھی دیکھے گا اور اپنی روحانی ترقی کی طرف بھی قدم بڑھائے گا، کیونکہ خلافت کی طرف سے ملنے والی ہدایات اور نصائح وہی ہوں گی جو خدا تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اب آئندہ تمام زمانوں کے انسانوں کے لیے ہمیں بتائی ہیں، اور جو قرآن کریم کی تعلیم اور احادیث کی صورت میں
ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن سامنے ہونے کے باوجود دنیا انہیں بلا چکی ہے، یا اس کی جاہلانہ وضاحتیں کرتے ہوئے اور تفسیریں بیان کر کے اسے بگاڑ دیا ہے۔ اب غیروں کی تفسیریں پڑھ لیں، بعض آیات کی عجیب مزے کا خیز قسم کی تفسیریں کی ہوئی ہیں جو کسی کو اسلام کے قریب لانے کے بجائے دور ہٹانے والی ہوگی۔ ان تعلیمات کا صحیح فہم اور ادراک اس زمانے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد خلافت احمدیہ کے جاری نظام نے اسے دنیا میں پھیلانے کی ہمیشہ کوشش کی اور کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یہ کوشش جاری رہے گی، کیونکہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، اس مقصد کو آگے چلانے کے لیے اس زمانے میں آپ کے عاشق صادق کو خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو آپ کے ذریعے یہ اعلان کروایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یعنی اے رسول تو اعلان کر دے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر خاتم النبیین کہہ کر اس بات پر بھی مہر ثبت کر دی کہ اب آپ کے بعد کوئی شرعی نبی نہیں ہو سکتا، اور رہتی دنیا تک صرف اور صرف آپ کی شریعت قائم رہے گی جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں اتاری ہے۔ بس اگر اب خدا تعالیٰ کا قرب پانے کا کوئی ذریعہ ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اگر نجات پانے کا کوئی ذریعہ ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر یہ نجات مل سکتی۔ بس آؤ اور خالص ہو کر اس کی غلامی اختیار کرو کہ اس در کے علاوہ اب کوئی راہ نجات نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا یہ دعویٰ کہ میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اب ہر زمانے کے انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سچا دعویٰ ہے۔ یہ بھی اعلان فرمایا کہ میرے اس نبی کی غلامی میں ہی وہ مسیح و مہدی مبعوث ہوگا جو میرے اس رسول کے پیغام کو محفوظ رنگ میں تمام دنیا تک پھیلائے گا۔ غلام احمد کی غلام احمد کی جب وہ ذرائع بھی میسر آئیں گے، جب یہ پیغام پھیلانے میں کوئی روک مانے نہیں ہوگی، اگر زمینی روکیں پیدا کر دی جائیں گی تو فضاؤں سے یہ پیغام نشر ہوگا، اگر ایک علاقے میں مخالفت کا زور ہوگا تو دوسرے علاقے میں احمدیت کی لہلیاتی کھیتوں کے پنپنے کے زرخیز زمینیں میسر آ جائیں گی، اگر ایک ملک میں پابندیاں لگیں گی تو دوسرے ملکوں میں احمدیت کے قبول کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی، جو دراصل وہ حقیقی اسلام ہے جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسیح محمدی کے غلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات
کے وعدے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بے شمار اپنے الہامات میں ذکر فرمایا ہے، الہامات کی صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے وہ شریعت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے لیے لے کر آئے تھے، مسیح موعود کے غلاموں کے ذریعہ دنیا کے کونے کونے میں کامیابی سے پھیل رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے تمام مخالف مولویوں کو ضرور یہ بات ماننی پڑے گی کہ چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے اور آپ کی شریعت تمام دنیا کے لیے عام تھی، اور آپ کی نسبت فرمایا گیا تھا کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور نیز آپ کو یہ خطاب عطا ہوا تھا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سو اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد حیات میں وہ تمام متفرق ہدایتیں جو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تھیں قرآن شریف میں جمع کی گئیں، لیکن مضمون آیت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ کامل اشاعت پر موقوف تھی، کامل اشاعت اس پر موقوف تھی کہ تمام ممالک مختلفہ یعنی ایشیا اور یورپ اور افریقہ اور امریکہ اور آبادی دنیا کے انتہائی گوشوں تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تبلیغ قرآن ہو جاتی، اور یہ اس وقت غیر ممکن تھا، بلکہ اس وقت تک تو دنیا کی کئی آبادیوں کا ابھی پتہ بھی نہیں لگا تھا، اور دور دراز سفروں کے ذریعے دور دراز سفروں کے ذرائع ایسے مشکل تھے کہ گویا معدوم تھے، بلکہ اگر وہ 60 برس الگ کر دیے جائیں جو اس عاجز کی عمر کے ہیں تو 1257 ہجری تک بھی اشاعت کے وسائل کاملہ گویا کل عدم تھے، اور اس زمانے تک امریکہ کل اور یورپ کا اکثر حصہ قرآنی تبلیغ اور اس کے دلائل سے بے نصیب رہا ہوا تھا، بلکہ دور دور ملکوں کے گوشوں میں تو ایسی بے خبری تھی کہ گویا وہ لوگ اسلام کے نام سے بھی ناواقف تھے۔ غرض آیت موصوفہ بالا میں جو فرمایا گیا تھا کہ اے زمین کے باشندوں میں تم سب کی طرف رسول ہوں، عملی طور پر اس آیت کے مطابق تمام دنیا کو ان دنوں سے پہلے ہرگز تبلیغ نہیں ہو سکی اور نہ اتمام حجت ہوا، کیونکہ وسائل اشاعت موجود نہیں تھے، اور نیز زبانوں کی اجنبیت سخت روک تھی، اور نیز یہ کہ دلائل حقانیت اسلام کی واقفیت اس پر موقوف تھی کہ اسلامی ہدایتیں غیر زبانوں میں ترجمہ ہوں، اور یا وہ لوگ خود اسلام کی زبان سے واقفیت پیدا کر لیں، اور یہ دونوں امر اس وقت غیر ممکن تھے۔ لیکن قرآن شریف کا یہ فرمانا کہ ومن بلغ یہ امید دلاتا تھا کہ ابھی اور بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تبلیغ قرآنی ان تک نہیں پہنچی۔ ایسا ہی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم اس بات کو اظہار کر رہی تھی کہ گو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہدایت کا ذخیرہ کامل ہو گیا، مگر ابھی اشاعت ناقص ہے۔ اور اس آیت میں جو منہم کا لفظ ہے یعنی وآخرین منہم میں کا لفظ ہے وہ ظاہر کر رہا تھا کہ ایک شخص اس زمانے میں جو تکمیل اشاعت کے لیے موزوں ہے مبعوث ہوگا،
جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں ہوگا اور اس کے دوست مخلص صحابہ کے رنگ میں ہوں گے۔ اس وقت حسب منطوق آیت وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور نیز حسب منطوق آیت قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے باعث کی ضرورت ہوئی اور ان تمام خادموں نے جو ریل اور تار اور اگن بورڈ اور متابع اور احسن انتظامی ڈاک اور باہمی زبانوں کا علم، اور خاص کر ملک ہند میں اردو نے جو ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک زبان مشترک ہو گئی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بزبان حال درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام خدام حاضر ہیں اور فرض اشاعت پورا کرنے کے لیے بدل و جان سرگرم ہیں، آپ تشریف لائیے اور اپنے فرض کو پورا کیجیے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں تمام کافہ ناس کے لیے آیا ہوں، اور اب یہ وہ وقت ہے کہ آپ ان تمام قوموں کو جو زمین پر رہتی ہیں قرآنی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اشاعت کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں، اور اتمام حجت کے لیے تمام لوگوں میں دلائل حقانیت قرآن پھیلا سکتے ہیں۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے جواب دیا کہ دیکھو، میں بروز کے طور پر آتا ہوں، مگر ملک ہند میں آؤں گا، کیونکہ جوش مذاہب و اجتماع، جمیع ادیان اور مقابلہ جمیع ملل و نحل اور امن اور آزادی اسی جگہ ہے۔ بس ہم وہ خوش قسمت ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کی اس جماعت میں شامل ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہ صرف اپنے پر لاگو کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ دنیا میں بھی اس تعلیم کے پھیلانے والے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تھے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ذرائع مہیا فرما دیے ہیں جن کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی وجود نہیں تھا۔ گو جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پرنٹنگ پریس ایجاد ہو چکی تھی، دوسرے ذرائع موجود تھے، لیکن جماعت کا اپنا پریس لگانے کے لیے اس وقت وسائل نہیں تھے، آسانی سے میسر نہیں تھے، اور اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک علیحدہ تاریخ فرمانی پڑی تھی۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق سے کیے گئے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ایشیا، یورپ اور افریقہ کے کئی ملکوں میں جماعت کے اپنے پریس کام کر رہے ہیں۔ نعرہ اور اس پیغام کو پہنچانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ پھر صرف پریسوں تک ہی بات نہیں، بلکہ انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کے ذریعے جدید ترین اور تیز ترین ذریعہ تبلیغ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو میسر فرما دیا، جو دنیا کے کونے کونے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ کوئی ہماری خوبی نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے کے وعدے کا عملی اظہار ہے جو آج پورا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے تائید اور نصرت کے وعدے کے پورے کرنے کا عملی ثبوت ہے۔
حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے MTA کے اجراء پر اس حقیقت کا اعلان فرمایا تھا کہ یہ MTA کا اجراء کوئی ہماری خوبی نہیں ہے، ہم تو اس کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہے تھے، بلکہ ریڈیو کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ خدا تعالیٰ نے MTA کی شکل میں ہمیں انعام عطا فرما دیا اور ایک نیا ذریعہ مہیا فرما دیا تبلیغ کا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا اظہار ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ بس یہ تبلیغ کو زمین کے کنارے تک پہنچانے کا کام اصل میں تو اس اعلان کی کڑی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کروایا تھا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو تمام دنیا کے انسانوں میں تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ دیکھ لیں پریس بھی، انٹرنیٹ بھی اور MTA بھی دنیا کے مختلف زبانوں میں اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ مختلف زبانوں میں جماعت کی ویب سائٹ کام کر رہی ہے۔ اٹلی میں بھی وہاں احمدی نوجوانوں نے بڑی اچھی اٹالین زبان میں ویب سائٹ بنائی ہے، اس طرح دوسری زبانوں میں بھی ہے۔ اٹلی کی مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ یہی وہ ملک ہے جہاں اس وقت عیسائیت کی خلافت یعنی پوپ کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند دن پہلے وہاں ہمیں اپنے فضل سے مرکز اور مسجد کے لیے جو جگہ خریدنے کی کوشش ہو رہی تھی اسے بھی فائنل شکل دے کر وہ مہیا فرما دی ہے۔ اور ایک نیا میدان کھل گیا ہے مسیح محمدی کے غلاموں کا، مسیح موسوی کے ماننے والوں کو اس آخری نبی کے قدموں میں لانے کی کوششوں کا، جسے اللہ تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بھیجا تھا بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو تکمیل اشاعت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کے طور پر مبعوث ہونا تھا، ہوا، اور میں اور آپ ان خوش قسمتوں میں سے ہیں جنہیں یہ ترقیاں دیکھنی نصیب ہو رہی ہیں، بس اور جن کو یہ توفیق ملی کہ اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ بس اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی اس بات کا اہل ثابت کرنے کی کوشش کریں جس سے ہم اور ہماری نسلیں ہمیشہ ان برکات سے فیض پاتی چلی جائیں جو حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی جماعت سے جڑے رہنے والوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ ہدایت کا ذخیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے فائدے کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہے۔ بس اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت کامل ہو گئی اور اب کوئی شرعی کتاب نہیں آ سکتی، اب کوئی شرعی رسول نہیں آ سکتا، لیکن اشاعت دین کا کام باقی ہے جو آخرین نے کرنا ہے، اور وہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جو میں نے حوالہ پڑھا ہے کہ اس زمانے میں یہ اشاعت کا کام ہی ہونا تھا اور ہو رہا ہے، کیونکہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی سچائی اس وقت ثابت ہوتی ہے، سچی ثابت ہوتی ہے یا سچائی ثابت ہوتی ہے جب ہم یہ تسلیم کریں کہ اشاعت کا کام آئندہ زمانے کے لیے ہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اس پیش گوئی کے مصداق بنے، جیسا کہ اس کی وضاحت میں خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک اور فرقہ ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اصحاب وہی کہلاتے ہیں جو نبی کے وقت میں ہی ہوں اور ایمان کی حالت میں اس کی صحبت سے مشرف ہوں اور اس سے تعلیم اور تربیت پاویں۔ پس اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنے والی قوم میں ایک نبی ہوگا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہوگا، اس لیے اس کے اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہلائیں گے۔ اور جس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے رنگ میں خدا تعالیٰ کی راہ میں دینی خدمتیں ادا کی تھیں، وہ اپنے رنگ میں ادا کریں گے۔ پس اشاعت دین کی تکمیل کا کام نئے زمانے کی ایجادات کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شروع ہوا، اور آپ کے صحابہ نے بھی بھرپور رنگ میں اس میں حصہ لیا۔ آج حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب جو قرآن کریم کے علم و معرفت کے خزانے سے بھری پڑی ہیں، قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کے نئے نئے راستے دکھاتی ہیں، قرآن کریم کے ان خزانوں کی نشاندہی کرتی ہیں جو اس زمانے میں ظاہر ہونے تھے اور ہو رہے ہیں۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ہوا، آپ کے غلام صادق کے زمانے میں تمام دنیا تک پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کے صحابہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا وعدہ پورا فرمایا۔ ہم احمدی خوش قسمت ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے گواہ بن کر مسیح محمدی کی جماعت میں شامل ہو گئے اور ایک لڑی میں پروئے گئے، جبکہ دوسرے مسلمان اس انکار کی وجہ سے آپس میں پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کے ہر کام میں بے برکتی ہے، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے تمکنت اور رعب کا وعدہ فرماتا ہے۔ کمزوری اور محتاجی کا یہ مسلمان شکار ہیں، چاہے وہ اسلامی ملکوں کے لیڈر ہوں یا اسلامی ملکوں کی حکومتیں ہوں۔ آپس کے معاملات کو طے کرنے کے لیے غیروں کی جھولی میں جا کر گرتے ہیں۔ ایک ہی ملک میں رہنے والے مسلمان لیڈر غیروں کو آوازیں دیتے ہیں کہ آؤ اور ہماری مدد کرو۔ اسلامی حکومتیں ہیں تو وہ غیر مسلم حکومتوں کی مرضی پر اپنے معاملات طے کرتی اور چلاتی ہیں۔ ملکی دولت ہے تو وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، مسلمانوں کی ملکی دولت۔ اگر لیڈروں اور ملکی سربراہوں کو کوئی دلچسپی ہے تو صرف اتنی کہ ہماری جائیدادیں بن جائیں، ہمارے بینک بیلنس بن جائیں، ہم امیر ہو جائیں۔ ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اسلامی ملکوں کے اندرونی فسادات کو روکنے کے لیے
غیر اسلامی ملکوں کی فوجوں سے مدد لی جاتی ہے۔ یہ سب نتیجہ ہے اس نافرمانی کا جو خدا تعالیٰ کے کلام کو نہ مان کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہوئے اس زمانے کے امام کا انکار کرتے ہوئے کی گئی ہے، بجائے اس کے کہ آج مسلمان ممالک اپنی دولت کا صحیح استعمال کرتے اور مسیح موعود کے ماننے والوں میں شامل ہو کر تکمیل دین کے لیے آخری مقصد یعنی اشاعت دین کا کام سر انجام دیتے۔ اس دولت کو مسیح محمدی کے قدموں میں رکھ کر غیر مسلم دنیا میں اشاعت اسلام کے اہم فریضہ میں ہاتھ پٹاتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کی مخالفت کر کے نہ دین کے رہے اور نہ دنیا کے، اور جب تک یہ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ آخرین منہم پورا ہو چکا ہے اور آنے والا مسیح آ چکا ہے اور اس کی مخالفت کے بجائے اس کی مدد کرنا ہمارا فرض اولین بنتا ہے، اس وقت تک وہ اسی موجودہ حالت سے جو دوچار ہوتے رہیں گے اور ذلت کا سامنا کرتے رہیں گے۔ بس مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک احمدی کا ایمان اور زیادہ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزاری کے جذبات اور زیادہ ابھرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کے طور پر مبعوث ہوئے اور قرآنی علم و عرفان کے خزانے شائع کر کے اسلام کی اشاعت کے سامان پیدا فرما دیے اور مخالفین اسلام پر اتمام حجت کر دی اور دلائل سے ان کے منہ بند کر دیے اور اپنی زندگی میں قربانیاں کرنے والوں کی ایسی جماعت قائم کر دی جنہوں نے صحابہ کا رنگ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور انہوں نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا درجہ پایا۔ بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ آخرین میں جو میرا بروز کھڑا ہوگا وہ صرف اپنی زندگی تک ہی اشاعت اسلام کا کام نہیں کرے گا بلکہ اس کے بعد خلافت کا سلسلہ بھی شروع ہوگا جو دائمی ہوگا۔ اور پھر مسیح محمدی نے بھی اعلان فرما دیا کہ میرے سلسلہ کی سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہوگی کہ میرے بعد نظام خلافت چلے گا جو اشاعت اسلام کے کام کو آگے بڑھائے گا، جو میرے مشن کی تکمیل کرے گا، اور جب تک ان باتوں کی تکمیل نہ ہو جائے، جب تک وہ مشن جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا ہے مکمل نہ ہو جائے، جب تک تمام دنیا پر اتمام حجت نہ ہو جائے، قیامت نہیں آئے گی۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیراؤ ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تب بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدے کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضروری ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی ہے۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو
اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ بس جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ گو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وجود ہی حقیقت میں برودی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، کیونکہ اس طرح آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی پیشگوئی پوری ہوتی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مسیح موعود کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، یعنی وہ خلافت جو نبوت کے کام کو آگے بڑھائے گی اور اس کے طریق پر چلنے والی ہوگی، قائم ہوگی۔ اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ وہ قدرت آسمان سے نازل ہوگی، یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی خلیفہ بنائے گا اس کے ساتھ آسمانی تائیدات اور قدرت کے نظارے بھی ہمیشہ دکھائے گا۔ اور خلافت احمدیہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ اشاعت دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کرتی چلی جائے گی، اور اس کام کی تکمیل کے لیے خدا تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جائے گا، اس کے بازو بن جائے گا، اور ہر فیصلہ جو خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے خلیفہ وقت اسلام کی اشاعت کے لیے کرے گا وہ خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہوگا۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر خلافت نہ ہی خدا تعالیٰ کی قدرت ہے اور نہ ہی آسمان سے نازل ہونے والی ہے۔ اور اس بات نے اس معاملہ کو بھی حل کر دیا کہ بندوں کے انتخاب کو خدا تعالیٰ کا انتخاب کس طرح سمجھا جائے۔ اگر بندوں کے انتخاب کو خدا تعالیٰ کی تائید حاصل نہ ہو تو بے شک یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے، لیکن اگر اس انتخاب کے ساتھ آسمانی تائیدات اس بات کو آسمانی تائیدات مضبوط کر رہی ہوں تو یہ بندوں کا انتخاب نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کا بندوں کے ذریعے کو ذریعہ بنا کر اپنی قدرت کا نازل کرنا ہے۔ آج ہر لمحہ اور ہر دن جماعت کی ترقی ہر شہر اور ہر ملک میں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی وہی آخرین مبعوث ہونے والے نبی ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کرنی تھی۔ اور آپ کے بعد خلافت احمدیہ بھی یقیناً اسی سچے وعدوں والے خدا کی تائید یافتہ ہے جس کے ذریعے سے یہ کام آگے بڑھنا تھا۔ بس آج ہر احمدی کا بھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے حصہ لینے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انعاموں کا وارث بنانے کے لیے خلافت احمدیہ کا ہاتھ بٹاتے ہوئے اشاعت اسلام کے کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمیشہ ان لوگوں میں شامل رہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم
ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا، جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا، اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ اسے مضبوطی سے ان کے لیے قائم کر دے گا، اور ان کے خوف کی حالت کے بعد وہ ان کو امن کی حالت بدل دے گا، امن کی حالت میں تبدیل کر دے گا۔ پس وعدہ ہے ایمان میں مضبوطی والوں کے ساتھ اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کے ساتھ کہ وہ خلافت کے انعام سے فیض پاتے رہیں گے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس دین کو اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت احمدیہ، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کون سا دین پسند کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ پہلے ہی بیان ہو چکا ہے، کہ رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو پسند کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا دین اسلام ٹھہرا کر خوش ہوا، یعنی دین کا انتہائی مرتبہ وہ امر ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ کہ محض خدا کے لیے ہو جانا اور اپنی نجات اپنے وجود کی قربانی سے چاہنا، نہ اور طریق سے، اور اس نیت اور اس ارادے کو عملی طور پر دکھلا دینا، بس یہ وہ مقام ہے جو ایک احمدی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس بات کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حقیقت کامل فرما برداری ہے اور اپنے وجود کی قربانی ہے، اور یہی کامل فرما برداری اور قربانی ہے جو بہترین اعمال کی انتہا ہے، اور یہ فرما برداری اور کامل اطاعت دکھانے والے اور قربانی کے لیے تیار رہنے والے بھی وہی لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے پیغام کی نشر و اشاعت میں خلافت کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، اور اس کام کے لیے اپنا مال، جان اور وقت قربان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، یعنی اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور نیک اور صالح عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کامل فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہ حکم پھر اسی طرح توجہ پھیرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے والوں کے اپنے عمل بھی اس تعلیم کے مطابق بلانے والوں کو اپنے عمل بھی اس تعلیم کے مطابق ڈھالنے چاہیے جس کی طرف دوسرے کو بلا رہا ہے، جس پیغام کی اشاعت میں ممد و معاون بن رہا ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک مکمل طور پر اللہ اور رسول کی فرما برداری کا جوا اپنی گردن پر نہ ڈالے، اور جب یہ صورتحال پیدا ہوگی، جب ہر احمدی کی یہ کیفیت ہوگی، تو وہ جہاں خلافت کے انعام سے فیض پانے والا ہوگا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں شامل ہونے والوں سے وابستہ انعامات کا وارث بنے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی امت میں شامل ہوگا، صرف دعویٰ ہی نہیں ہوگا جیسا کہ آج کل کے مسلمان کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام پہنچانے والا بھی ہوگا۔ اس خوبصورت پیغام کی وجہ سے، اس خوبصورت تعلیم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، مخالفین کو بھی اس ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا جا سکتا ہے
کہ ان کی سختی کا جواب پیار سے دیا جائے، اور جب سختی کا جواب نرمی سے ہو، غصے کا جواب صبر سے ہو، تو ایک وقت آتا ہے جب مخالف سے مخالف بھی بات سننے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، سوائے ان کے جن کو دل سخت کر دیے گئے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو ہدایت نہیں ملنی۔ اور جب مخالف اسلام کے محاسن کا علم حاصل کرے گا تو یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہے گا کہ واقعی یہ کامل دین ہے۔ بس ہر احمدی کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ خلافت کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے لیے ہر قربانی کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اس زمانے میں مسیح محمدی کے غلاموں میں شامل ہو کر نحن انصار اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بھی کامل کرتے چلے جائیں اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کے معیار بھی بلند سے بلند کرتے چلے جائیں۔ اور جب یہ ہوگا تو ہر فرد بھی اس زمانے کے امام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو انفرادی طور پر بھی اپنے ساتھ پورا ہوتا دیکھے گا۔ اور اجتماعی طور پر تو یہ مقدر ہو ہی چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مومنوں کی اس جماعت نے جو مسیح محمدی سے منسوب ہے تمام دنیا پر غالب آنا ہے۔ دشمن کا ہر حملہ چاہے وہ سامنے سے ہو، چاہے پیچھے سے ہو، چاہے دائیں سے ہو یا بائیں سے ہو، اس کام کو جو مسیح موعود کے سپرد ہو چکا ہے اس میں روک نہیں ڈال سکتا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جماعت خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت اور حفاظت کی ڈھال میں محفوظ ہے۔ اور یہ ایسی ڈھال ہے جس نے ہر طرف سے جماعت کو اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے، اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ اور گزشتہ 120 سال کی جماعت کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر جماعت کی احمدیت کی حفاظت فرمائی ہے، اور جماعت کو ختم کرنے کی دشمن کی ہر تدبیر نے ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھا ہے، اور جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کی منازل طے کرتی چلی گئی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کا کوئی بر اعظم نہیں جس کے بڑے بڑے ملکوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مسیح محمدی کے غلاموں نے نہ پہنچا دیا ہو، بلکہ اکثر چھوٹے چھوٹے ملک اور جزائر بھی اس نور کی روشنی سے فیضیاب ہو رہے ہیں جو خدا تعالیٰ کے نور کا پرتاؤ ہے۔ اور آج یہ کام ہم صرف اس لیے بآسن انجام دے رہے ہیں کہ خلافت کے انعام سے انعام یافتہ ہیں۔ آج جب میں دنیا کے کسی بھی ملک میں بسنے والے احمدی کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو اس میں ایک قدر مشترک نظر آتی ہے، اور وہ ہے خلافت احمدیہ سے اخلاص و وفا کا تعلق، چاہے وہ پاکستان کا رہنے والا احمدی ہے یا ہندوستان میں بسنے والا احمدی ہے، انڈونیشیا اور جزائر میں بسنے والا احمدی ہے یا بنگلہ دیش میں رہنے والا احمدی ہے، آسٹریلیا میں رہنے والا احمدی ہے
یا یورپ و امریکہ میں بسنے والا احمدی ہے یا افریقہ کے دور دراز علاقوں میں بسنے والا احمدی ہے، خلیفہ وقت کو دیکھ کر ایک خاص پیار، ایک خاص تعلق، ایک خاص چمک چہروں اور آنکھوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ اور یہ صرف اس لیے ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت اور وفا کا تعلق سچا تعلق ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل اطاعت اور محبت کا تعلق ہے، یہ اس لیے ہے کہ اس بات کا مکمل فہم و ادراک ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو کل انسانیت کے خدا تعالیٰ کی طرف سے نجات دہندہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور خلافت احمدیہ آپ تک لے جانے کی ایک کڑی ہے، اس وحدت کی نشانی ہے جو خدا واحد کے قدموں میں ڈالنے کے لیے ہمہ وقت مصروف ہے۔ پس کیا کبھی ایسی قوم کو، ایسے جذبات رکھنے والی روحوں کو کوئی قوم شکست دے سکتی ہے؟ کبھی نہیں اور کبھی نہیں۔ اب جماعت احمدیہ کا مقدر کامیابیوں کی منازل کو طے کرتے چلے جانا ہے اور تمام دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنا ہے۔ یہ اس زمانے کے امام سے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے جو کبھی اپنے وعدوں کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا، بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ سو اے سننے والو، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ بس آج بعض جگہ پر اگر ہمیں مخالفین بظاہر زور میں نظر آ رہے ہیں اور احمدی ظلم میں پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ عارضی تکلیفیں ہیں، یہ عارضی حالت ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد اب وہ دن طلوع ہونے والا ہے جب احمدیوں پر ظلم کرنے والے خس و خشاک کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ کیونکہ یہی خدا تعالیٰ کا منشا ہے اور کوئی طاقت نہیں جو خدا تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے۔ بس آج دنیا میں بسنے والے وہ مظلوم احمدی جو چاہے انڈونیشیا میں بس رہے ہوں یا بنگلہ دیش میں بس رہے ہوں یا پاکستان میں رہنے والے ہوں، صبر اور دعا سے خدا کا فضل مانگتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریز رہیں۔ انشاءاللہ تعالی آخری فتح مسیح محمدی کے غلاموں کی ہی ہے، کیونکہ آپ ہی وہ قوم ہیں جو اخلاص و وفا سے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہر کوشش میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ استقامت دکھاتے ہوئے ہمیں اس کام کی توفیق دیتا چلا جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں ہم وہ خوش قسمت ہیں جن کے ساتھ مسیح الزمان کی دعائیں شامل ہیں، اس شخص کی دعائیں شامل ہیں جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آنا میرا آنا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا جماعت کو محفوظ رکھے اور دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق رسول تھے، اور خدا کی ہستی پر لوگوں کو ایمان پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور یقین میں بڑھاتا چلا جائے اور ہم ہمیشہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے وارث بنتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اب اس جلسے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ جو پاک تبدیلیاں آپ لوگوں نے اپنے اندر پیدا کی ان دنوں میں انہیں ہمیشہ اپنے اندر قائم رکھیں اور ہر دن آپ کے ایمان اور ایقان کو بڑھاتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں واپس لے جائے اور ہمیشہ آپ کا حافظ و ناصر ہو، ہمیشہ آپ کی حفاظت کرے، اور ہر وہ فیض اور ہر وہ دعا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے فرمائی اس کو قبول فرمائے ہمارے حق میں۔ ایک منٹ ذرا اس دفعہ اس حوالے سے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس امید کا اظہار کیا تھا، بلکہ میں یقین کا اظہار کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یقین رہا ہے کہ ہماری تعداد بڑھتی ہے اور ان دنوں اس سال میں خاص طور پر بڑھ رہی ہے حیرت انگیز طور پر۔ میرا اندازہ تھا کہ 3-4 ہزار پچھلے سال سے زیادہ حاضری ہوگی، لیکن یہ جو حاضری سامنے آئی ہے اس میں اس وقت گزشتہ سال ٹوٹل حاضری تھی 27,000، اور اس سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل حاضری شامل ہونے والوں کی تعداد ہے 37,511۔ ان میں خواتین کی تعداد ہے 19,500 اور مرد ہیں 18,000۔ عورتیں بڑھ گئیں مردوں سے۔ اب دعا کر لیں، پہلے دعا کر لیں۔
آمین.